پچھلے پارٹ میں برہان نورستان شفا خانے کے اس راز کے قریب پہنچ چکا تھا جس نے 37 سال پہلے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وارڈ نمبر 17، ایک ایسا کمرہ جہاں صرف پرانی دیواریں اور خاموشی نہیں تھی بلکہ برہان کا اپنا گزرا ہوا کل بھی زندہ تھا۔ ایان، ایک ایسا نام جو برہان کی یادوں سے مٹا دیا گیا تھا، لیکن وارڈ 17 میں اس نام کی گونج اب بھی زندہ تھی، اور سب سے خوفناک بات، برہان کو اب احساس ہو چکا تھا کہ جو کچھ وہ بھول چکا ہے وہ اصل میں اس پورے راز کی بنیاد ہے، لیکن اسے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی سب سے پرانی اور سب سے پیاری یاد اس کے خلاف استعمال ہونے والی ہے، کیونکہ نورستان کے اندر اب برہان کو صرف ایان کا سامنا نہیں کرنا تھا بلکہ اپنی ہی زندگی کے اس حصے کا سامنا کرنا تھا جسے اس نے 37 سال پہلے کھو دیا تھا۔ اور پھر اس کے سامنے ایک ایسا دروازہ کھلا جس کے پیچھے اس کی ماں کی آواز آ رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا، اگر اس دروازے کے پیچھے واقعی اس کی ماں تھی تو پھر 37 سال سے وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اگر وہ اس کی ماں نہیں تھی تو پھر برہان کو اتنی محبت سے پکارنے والی وہ چیز آخر تھی کیا؟ آج کی کہانی کا یہ حصہ برہان کی زندگی کا وہ سچ سامنے لانے والا ہے جسے جاننے کے بعد شاید وہ خود بھی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اسے اپنی یادیں واپس چاہیے یا نہیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ اب دارالسمت کا اصل خوف شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم، خوف باشر میں آپ سب کو ویلکم، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا بھر کے خوفناک واقعات، پرانے راز اور ایسی کہانیاں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم دوبارہ لوٹ رہے ہیں نورستان شفا خانے کی اس پرانی بند عمارت میں، جہاں ایک دروازہ برہان کو اس کے ماضی تک لے جانے والا ہے، اور اس ماضی میں چھپا ہے ایان کا راز، اس کی ماں کا سچ اور برہان کی وہ بھولی ہوئی زندگی جس کا اسے اب تک علم نہیں تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وارڈ نمبر 17 کا دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا، ہر ٹکر کے ساتھ پورا کمرہ کانپ رہا تھا۔ میری نظر دروازے پر تھی اور میرے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ باہر کون ہے۔ میری ماں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، برہان بیٹا دروازہ مت کھولنا، لیکن میرے پیچھے کھڑا بچہ کہہ رہا تھا، ابو دروازہ کھول دیں۔ میں دھیرے سے اس بچے کی طرف مڑا۔ ابھی تم نے مجھے ابو کہا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی معصومیت نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر کا چہرہ پہلی بار بالکل خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تمہیں سمجھنا ہوگا کہ نورستان میں سب سے بڑا دھوکہ آواز نہیں ہوتی، سب سے بڑا دھوکہ یاد ہوتی ہے۔ مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ باہر کھڑی چیز، وہ تمہاری ماں کی آواز بھی بنا سکتی تھی، وہ تمہارے والد کی آواز بھی بنا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس نے بچے کی طرف دیکھا، تمہاری اپنی آواز بھی۔ میری نظر بچے پر گئی، میرے اندر عجیب سا ڈر پیدا ہوا۔ اگر یہ میرا حصہ تھا تو پھر یہ اتنا بدلا ہوا کیوں تھا؟ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ کوریڈور میں اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے کے بیچ ایک شخص کھڑا تھا، سفید کپڑے، جھکا ہوا سر اور ہاتھ میں ایک پرانی فائل۔ میں سمجھ گیا، یہ وہی تھا، وہ چہرہ جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر آیا اور بولا، برہان فرید، آبزرویشن کمپلیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم اصل میں ہو کون؟ وہ رک گیا، پھر بولا، میں وہ ہوں جسے تم لوگوں نے نام دینے کی کوشش کی، مگر کچھ چیزوں کا نام مل جائے تو انسان انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہی بہتر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اس کے سامنے آ گیا۔ بس کرو، وہ چہرہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، ڈاکٹر سلمان، 37 سال بعد بھی تمہیں لگتا ہے تم نے اسے بچا لیا؟ میرے دل میں جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر سلمان، وہی نام جو پرانی فائل پر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے جو کیا اس وقت ضروری تھا۔ وہ ہنسا، ضروری یا مجبوری؟ پھر اس کی نظر میری طرف آئی۔ برہان، تمہیں سچ چاہیے تھا نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا۔ تو سنو، 1989 کی رات نورستان بند نہیں ہوا تھا۔ میرا دل رک گیا۔ پھر وہ رات نورستان پیدا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنی فائل کھولی
اس ہاسپٹل میں پہلے صرف مریض آتے تھے، لیکن پھر ایک مریض آیا جس نے ہاسپٹل کو بدل دیا۔ کون سا مریض؟ اس نے فائل میری طرف بڑھائی۔ میں نے فائل لی۔ اوپر لکھا تھا پیشنٹ نمبر 17۔ میں نے فائل کھولی۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، ایک بچہ، لیکن اس بار وہ بچہ میں نہیں تھا۔ نیچے نام لکھا تھا ایان رضا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ایان کون تھا؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں درد آ گیا۔ وہ پہلا بچہ تھا جس نے وارڈ 17 کا دروازہ دیکھا۔ پھر ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے فائل کے اگلے صفحے پلٹے اور جو لکھا تھا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ پیشنٹ نمبر 17، ایان رضا مسنگ۔ آخری بار وارڈ نمبر 17 میں دیکھا گیا۔ نیچے ایک نوٹ تھا، پیشنٹ نے کہا ہے کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو برہان کو کبھی یہاں مت لانا۔ میری آنکھیں اس جملے پر جم سی گئیں۔ برہان کو کبھی یہاں مت لانا؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ ڈاکٹر خاموش رہا۔ پھر وہ بنا چہرے والا شخص بولا، کیونکہ ایان تمہارا بھائی تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی بھولی ہوئی یاد ہے۔ اچانک کمرے کی ساری لائٹس بند ہو گئیں اور اندھیرے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پھر ایک اور آواز، بہت دھیمی، بہت دور سے، برہان مجھے یاد کرو۔ اور اس بار وہ آواز میرے اندر سے آ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آواز وہ بالکل صاف آ رہی تھی، برہان مجھے یاد کرو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے کان بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز باہر سے نہیں، میرے اندر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی بند دروازہ میرے دماغ کے اندر کھل رہا ہو۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور میں واپس اسی پرانی رات میں تھا۔ 17 اکتوبر 1989، نورستان شفا خانہ۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں لوگ بھاگ رہے تھے، نرسیں رو رہی تھیں، ڈاکٹرز پریشان تھے، اور ہر کسی کے چہرے پر ایک ہی چیز تھی، خوف۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کوریڈور میں کھڑا تھا۔ وہ میں نہیں تھا، وہ ایان تھا۔ ایان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹوائے تھا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وارڈ نمبر 17۔ ایک نرس اس کے پاس آئی، ایان بیٹا یہاں سے دور چلو۔ ایان نے سیدھا دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، امی اندر ہیں۔ نرس گھبرا گئی۔ ایان تمہاری امی تو؟ وہ وہیں رک گئی۔ ایان نے پوچھا، کیا؟ نرس نے نظر جھکا لی، کچھ نہیں، لیکن مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ ایان کسی ایسی چیز کا پیچھا کر رہا تھا جو اسے اس کی ماں کی آواز میں بلا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے میری ماں کی آواز آئی، برہان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا۔ میری ماں میرے بچپن والے جسم کو پکڑے ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر سلمان ان کے سامنے کھڑے تھے۔ بیگم صاحبہ، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میری ماں رو کر بولی، میں اپنے دونوں بچوں کو نہیں کھو سکتی۔ میرا دل رک سا گیا۔ دونوں بچوں کو؟ میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر مجھے سمجھ آیا، ایان سچ کہہ رہا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جسے میں بھول چکا تھا۔ ڈاکٹر سلمان نے کہا، ایان پہلے ہی وارڈ 17 سے کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو برہان بھی۔ میری ماں نے فوراً کہا، نہیں، میرے برہان کے ساتھ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میری ماں ایان کے پاس گئیں، اسے گلے لگایا اور دھیرے سے کہا، بیٹا اگر کبھی برہان تمہیں بھول جائے تو اسے یاد دلانا کہ تم اس کے بھائی تھے۔ ایان رو رہا تھا، امی میں کہاں جاؤں گا؟ میری ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر قاسم شاہ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، دروازہ کھل رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کس وقت؟ قاسم شاہ نے صرف ایک جملہ کہا۔ جب سے بچہ اندر سے آواز کا جواب دے رہا ہے۔ سب کی نظر ایان پر گئی۔ ایان دھیرے سے بولا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک اور بچہ چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ایک اور بچہ؟ ڈاکٹر سلمان نے میری طرف دیکھا اور مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ میں اس وقت صرف مریض نہیں تھا، میں اگلا انتخاب تھا۔ اچانک یاد کا منظر ٹوٹ سا گیا۔ میں واپس وارڈ 17 میں تھا۔ میرے سامنے ڈاکٹر سلمان کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس رات ایان کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے اپنی آنکھیں چرا لیں۔
کچھ چیزیں بتانے سے پہلے انسان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے دروازہ کھولا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر کی آواز تھوڑی کپ کپ آ گئی۔ اس نے باہر آنے والی چیز کو اندر آنے سے روک دیا۔ کیسے؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، اپنی جان دے کر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پھر ڈاکٹر نے جواب دیا، تمہیں بچانے کے لیے ایان کی کچھ یادیں تمہارے اندر ڈال دی گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وارڈ 17 کو بند رکھنے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جس نے اس دروازے کو دیکھا ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک میری نظر اس بچے پر پڑی جو اب بھی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ایان۔ وہ مسکرایا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، اب یاد آ گیا۔ میں اس کے قریب گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے چھونے کی کوشش کی، وہ دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا۔ مجھے معاف کرنا برہان، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں صرف دروازہ بند کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ اور پھر ایان غائب ہو گیا۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے اس نے ایک بات کہی، اب تمہاری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ اسی وقت وارڈ 17 کے پیچھے والا سیاہ دروازہ زور سے ہلنے لگا اور باہر سے آواز آئی، پیشنٹ نمبر 18، اب آپ کی باری ہے۔ ایان کے غائب ہونے کے بعد وارڈ 17 میں صرف خاموشی رہ گئی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ میری نظر اس سیاہ دروازے پر تھی، وہ دروازہ جس پر صرف ایک نمبر لکھا تھا، 18۔ وہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی قید چیز باہر آنے کے لیے بے چین ہو۔ میں نے ڈاکٹر سلمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا 37 سال سے انتظار کر رہا ہو۔ اب وہی ہوگا جو 1989 میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، مطلب؟ مجھے سمجھاؤ۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، برہان، وارڈ 17 میں کوئی بھوت قید نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ایک یاد۔ صرف یاد؟ ہاں، لیکن ایک ایسی یاد جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ میری گردن پر ٹھنڈک سی اتر آئی۔ ڈاکٹر نے پرانی فائل اٹھائی۔ ہر انسان کے دماغ میں کچھ یادیں ہوتی ہیں جو بہت گہری ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ان کی یاد نہیں رہتی۔ پھر وہ یاد اپنی جگہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ دروازہ کس طرف جاتا ہے؟ ڈاکٹر کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، اس رات ہم نے سمجھا تھا کہ دروازہ بند کر دیا ہے، مگر اصل میں ہم نے صرف اسے دوسری طرف دھکیل دیا تھا۔ اچانک پورے وارڈ 17 کی لائٹس جل بجھنے لگیں اور پھر مانیٹر پر ایک نیا میسج آیا، پیشنٹ 17 اسٹیٹس ریلیزڈ۔ میرا دل گھبرا گیا۔ پیشنٹ نمبر 17 ایان؟ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ میرے چہرے پر حیرانی آ گئی۔ پھر کون؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، ایان صرف پہلا تھا۔ مطلب؟ ڈاکٹر نے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ پیشنٹ 17 وہ تھا جو وارڈ 17 کا اصل مریض تھا۔ میری آنکھیں اسکرین پر جم گئیں۔ پھر نیچے ایک اور لائن نظر آئی، پیشنٹ نمبر 17 اننون، ایج اننون، آئیڈینٹی اننون۔ میرا دماغ جیسے چکرانے لگا۔ اگر ایان پیشنٹ نمبر 17 نہیں تھا تو ایان کون تھا؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے جواب دیا، وہ صرف ایک گواہ تھا۔ پھر اصل پیشنٹ 17؟ ڈاکٹر نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک اندر ہے۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، ایک بچے کی نہیں، ایک بزرگ کی نہیں، ایک ایسی آواز جس میں کئی آوازیں ملی ہوئی تھیں۔ برہان، تمہیں لگتا ہے تم مجھے بند کرنے آئے ہو؟ نہیں، تم یہاں اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہارا حصہ ابھی میرے پاس ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے آنکھیں بند کر لیں اور بولا، اب تمہیں وہ سچ سننا ہوگا جو میں نے 37 سال تک چھپایا۔ ڈاکٹر سلمان دھیرے دھیرے پرانی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ 1989 سے پہلے نورستان ایک عام ہاسپٹل تھا، لیکن پھر ایک رات ایک مریض لایا گیا۔ اس کا نام کسی ریکارڈ میں نہیں تھا، اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، کچھ ایسی یادیں جو اس کی اپنی نہیں تھیں۔ میں نے پوچھا، ان یادوں کا مطلب؟ ڈاکٹر بولا، وہ انسان دوسرے لوگوں کی زندگی یاد کر سکتا تھا۔
میری آنکھیں پھیل سی گئیں۔ وہ دوسروں کی یادیں دیکھ سکتا تھا؟ ہاں۔ پھر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے سوچا شاید یہ ایک بیماری ہے، لیکن ہم غلط تھے۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا وہ بیماری نہیں تھی، وہ ایک دروازہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایان اور میں۔ ڈاکٹر نے کہا وہ مریض تم دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ اسے ایک ایسی یاد چاہیے تھی جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کون سی یاد؟ ڈاکٹر نے جواب دیا ایک بھائی کی محبت۔ میری سانسیں رک گئیں۔ ایان؟ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اس چیز کو پتہ تھا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے زور کی آواز آئی، اور پھر وہی آواز، برہان۔ برہان؟ ایان چلا گیا، اب تم اکیلے ہو۔ میں خاموش رہا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، دروازہ کھولو، میں تمہیں تمہاری پوری زندگی واپس دے دوں گا۔ میرے اندر کچھ ہل سا گیا، کیونکہ اس لمحے مجھے اپنی ساری بھولی ہوئی یادیں واپس چاہیے تھیں۔ اپنی ماں، اپنا بچپن، ایان، سب کچھ۔ لیکن ڈاکٹر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور صرف ایک جملہ کہا، یاد رکھنا برہان، ہر سچ کو واپس پانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ سچ صرف اس لیے چھپے رہتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ اور اسی وقت دروازے کے نیچے سے ایک پرانی تصویر باہر سرک کر آئی۔ میں نے تصویر اٹھائی۔ تصویر میں تھا، ایان تھا، میری ماں تھی، اور ہم تینوں کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، تصویر کے پیچھے لکھا تھا نورستان شفا خانہ، آخری دن 17 اکتوبر 1989، اور نیچے ایک نام لکھا تھا، برہان فرید، ایج 7 سال، اسٹیٹس ڈیڈ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویر میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ایک جملہ میری پوری زندگی کو جھوٹ ثابت کر رہا تھا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ تصویر میں تھا، ایان تھا، میری ماں تھی۔ لیکن اگر ریکارڈ کے مطابق برہان فرید مر چکا تھا تو پھر میں کون تھا؟ میں نے ڈاکٹر سلمان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میری آواز میں غصہ تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لیں۔ نہیں برہان، پھر مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ وارڈ 17 میں کچھ لمحوں کے لیے صرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا، تم وہ ہو جو بچ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر میرے قریب آیا۔ 1989 کی رات، ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ وارڈ 17 کے اندر جو چیز تھی وہ صرف تمہاری یادوں کو نہیں کھا رہی تھی، وہ تمہاری پہچان مٹا رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پہچان؟ ہاں، انسان صرف جسم سے زندہ نہیں ہوتا برہان، اس کی یادیں، اس کے رشتے، اس کا ماضی، سب مل کر اسے بناتے ہیں۔ ڈاکٹر رک گیا۔ اس رات تمہاری جان بچانے کے لیے ہمیں تمہارا ایک قصہ یہاں چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا، ایان؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں۔ پھر کون؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم خود۔ میرے پیروں تلے جیسے زمین گھسک گئی ہو۔ مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا، برہان، جو بچہ نورستان سے باہر گیا تھا وہ تمہاری یادوں کے بغیر گیا تھا۔ میری یادوں کے بغیر؟ ہاں۔ تمہاری ماں اور والد نے تمہیں ایک نئی زندگی دی، لیکن اس نئی زندگی میں تمہارا کچھ حصہ یہاں رہ گیا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اور وہ حصہ، ڈاکٹر نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ 37 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک وارڈ 17 کے باہر سے ہلکی سی آواز آئی۔ برہان اس بار غصے والی نہیں تھی، دکھی تھی۔ تم مجھے لینے آئے تھے، یاد ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور اچانک ایک پرانی یاد میرے سامنے آئی۔ میں 7 سال کا تھا، وارڈ 17 میں کھڑا تھا، ایان میرے سامنے تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا، بھائی، میں تمہیں واپس لینے ضرور آؤں گا۔ ایان نے پوچھا تھا، پرومس؟ میں نے کہا تھا، ہاں پرومس، اور یاد ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، مجھے یاد تھا، اس لیے وہ تمہیں بلا رہا تھا۔ اچانک وہ بنا چہرے والا شخص دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ وارڈ 17 کے اندر نہیں، دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اب تمہیں سب یاد آ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ کچھ قدم آگے آیا۔ میں وہ حصہ ہوں جسے تم نے کھو دیا۔ میری آنکھیں اداس ہو گئیں۔ تم؟ ہاں برہان، میں تمہاری وہی یاد ہوں جس میں ایان زندہ تھا۔ میرے دماغ میں سب کچھ گھومنے لگا۔ تو تم ایان نہیں ہو؟ نہیں، میں ایان کی یاد بھی ہوں۔
میں تمہاری بھول بھی ہوں اور میں واٹ 17 کا آخری بندھن بھی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے اندر اشارہ کیا۔ اب اصل کمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا یہ واٹ 17 ہے۔ وہ بولا، یہ صرف باہر کا کمرہ تھا۔ اندر جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، اچانک سے یہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک اور کوریڈور تھا، لیکن اس بار وہاں ہاسپٹل نہیں تھا، وہاں ایک گھر تھا، ایک پرانا گھر، وہی گھر جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میری ماں کی آواز اندر سے آئی، برہان بیٹا اندر آ جاؤ۔ میرا دل بھر آیا۔ میں آگے بڑھنے لگا، لیکن ڈاکٹر سلمان نے زور سے کہا، رکو۔ میں رک گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری ماں کی آواز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا، یہ وہ چیز ہے جو تمہاری سب سے خوبصورت یاد کو تمہارے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اندر سے پھر آواز آئی، برہان، برہان، امی کو انتظار مت کرواؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ 37 سال بعد پہلی بار مجھے لگا میری ماں مجھے بلا رہی ہیں۔ لیکن پھر گھر کے اندر سے ایک اور آواز آئی، ایک بچے کی، بھائی۔ میں کپ آ گیا۔ یہ ایان کی آواز تھی، اور اس نے صرف ایک جملہ کہا، برہان، اندر مت آنا۔ میرے قدم رک گئے۔ دروازے کے دوسری طرف میرا بچپن کھڑا تھا، میری ماں کی آواز، میرے گھر کی خوشبو اور ایان کی پکار، سب کچھ ایک ساتھ۔ لیکن پہلی بار مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس جگہ کا سب سے بڑا ہتھیار خوف نہیں تھا، محبت تھی۔ کیونکہ انسان اپنے ڈر کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی کسی عزیز چیز کو دوبارہ پانے کی خواہش کا نہیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، ایان؟ اندر سے آواز آئی، بھائی میری بات سنو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایان کی آواز آئی، نہیں برہان، تم مجھے لینے نہیں آئے، تم اپنا وہ حصہ لینے آئے ہو جو تم سے 37 سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ سچ بول رہا ہے؟ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا، اور اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ میں دھیرے دھیرے دروازے کے اندر گیا۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا، ہاسپٹل غائب ہو گیا۔ اب میں ایک پرانے گھر کے اندر کھڑا تھا۔ دیواروں پر وہی تصویریں تھیں، وہی پرانا صوفہ، وہی گھڑی، وہی جگہ جہاں میری ماں شام کو بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھیں۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، جیسے وقت یہیں رک گیا ہو۔ ٹیبل پر ایک کپ رکھا تھا، اس سے ابھی بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، نہیں۔ میں مڑا، ڈاکٹر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ گھر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ تمہاری سب سے مضبوط یاد ہے۔ یاد؟ ہاں، یہ جگہ انسان کے دماغ سے وہ چیز بناتی ہے جس کی طرف وہ سب سے زیادہ واپس جانا چاہتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں صرف اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسی لیے یہ جگہ تمہیں تمہاری ماں دکھا رہی ہے۔ اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور میری ماں باہر آئی۔ وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی آواز، برہان بیٹا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں بس انہیں دیکھتا رہا۔ 37 سال میں ان کی آواز بھول چکا تھا، ان کا چہرہ دھندلا ہو گیا تھا، لیکن آج وہ میرے سامنے تھیں۔ امی، وہ میرے قریب آئیں اور کہا، بیٹا تم بہت دیر سے آئے ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھ میں لیا۔ معافی کس بات کی؟ تم تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ میں نے حیرانی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، مسکراہٹ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جس سے میری روح تک کانپ گئی، برہان تمہیں پتہ ہے نا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میرا جسم کپ آ گیا۔ میں پیچھے ہٹا۔ نہیں، ان کا چہرہ اب بھی میری ماں جیسا تھا، لیکن آواز اب بدل چکی تھی۔ میں وہ یاد ہوں جسے تم سب سے زیادہ سچ سمجھنا چاہتے ہو۔ اچانک پورا گھر ہلنے لگا، تصویروں سے سیاہ پانی ٹپکنے لگا، گھڑی الٹا چلنے لگی، اور کمرے کے کونے میں ایان کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بھائی اب سمجھے؟ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ جگہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ صرف تمہاری خواہش کو سچ بنا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر اصل سچ کیا ہے؟ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اصل سچ یہ ہے کہ امی اس رات ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی تھیں۔ میرا دل رک گیا۔ پھر
ایان نے دھیرے سے کہا۔ انہوں نے خود کو وارڈ 17 کے اندر بند کر دیا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ امی؟ ایان نے سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ اب بھی وہیں ہیں۔ اچانک گھر کی دیوار ٹوٹنے لگی اور اس کے پیچھے وہی سیاہ دروازہ نظر آیا، لیکن اس بار اس پر نمبر نہیں تھا، اس پر ایک نام لکھا تھا، امی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایان نے کہا، برہان، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیسا فیصلہ؟ یا تو تم اپنی اماں کو واپس لانے کی کوشش کرو یا پھر اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ میں نے دروازے کو دیکھا، اندر سے میری امی کی آواز آئی، برہان بیٹا مجھے گھر لے چلو۔ اور پہلی بار مجھے لگا شاید میری سب سے بڑی لڑائی کسی چیز سے نہیں، اپنی امید سے ہے۔ اگر آپ نے دارالسلم کا یہ تیسرا پارٹ آخر تک سنا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ برہان جس سچ کی تلاش میں نورستان شفا خانے آیا تھا، وہ سچ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دے چکی ہے، ایان کا راز اس کے سامنے آ چکا ہے، اور اب برہان کے سامنے ایک فیصلہ ہے جس کا اثر صرف اس کی زندگی پر نہیں بلکہ ان سب پر ہونے والا ہے جو 37 سال سے نورستان کے راز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دارالسلم کے آخری حصے میں برہان کو پتہ چلے گا کہ 1989 کی اس رات اصل میں ہوا کیا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اور وارڈ 17 کے پیچھے آخر کیا قید تھا۔ اگر آپ دارالسلم کا پارٹ 4 سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں تو خواب باشر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں کیا برہان کو وارڈ نمبر 17 کا آخری دروازہ کھولنا چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایان واقعی برہان کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اصلی خوفناک واقعہ، پیرانارمل ایکسپیرینس یا ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ یاد رکھیں، کچھ راز وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے، بس اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے دارالسلم کے آخری پارٹ میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔